ورنہ میرے بھائیوں حالات دوسرے تھے، حالات دوسرے تھے۔ بنگال کے مزاج کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ اس بنگال میں اپنی رحمتیں برسا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی تو ہے جو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت بات کر رہا ہے، میرے بھائیوں مدد کریے آپ اس کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہمدرد ہے مسلمانوں کی، بہت ہمدرد ہے مسلمانوں کے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اور دوسرے اسٹیٹ کی بنسبت آپ کے اسٹیٹ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے، اور اسٹیٹ کی بنسبت ہمارے یہاں آپ کے بنگال میں بہت امن ہے، بہت سکون ہے۔ ہم اتنا تو ہم بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، ہم کرناٹک میں گئے، ہم سے لکھوایا جاتا ہے کہ کیا بولو گے، ہم بہار میں گئے، ہم سے لکھوایا جاتا ہے کیا بولو گے، ہم اتر پردیش میں گئے، ہم سے لکھوایا جاتا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو آپ اس کی ذمہ دار ہوں گے، لیکن آج تک بنگال میں کسی بھی کونے میں ہم گئے، ہم سے کچھ نہیں لکھوایا گیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، جبکہ ہم کو سب جانتے ہیں کہ ہم کیسا بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اتنی دعا کر سکتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ ہمارے بنگال کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے، ہم مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ایک کر دے، اور اللہ ہمیں بٹنے سے اور منتشر ہونے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز بھی ہم اپنے سامنے رکھیں، ورنہ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا مسئلہ، اچانک 370 کا ہٹ جانا، یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حکومت اور ہماری گورنمنٹ کس طرف جا رہی ہے۔ پوری رامائن پڑھ جائیے رام چرت مانس، پوری رامائن پڑھ جائیے رام چرت مانس، وہ رام چرت مانس، وہ رامائن جس کو تلسی داس جی نے بابری مسجد کے صحن پر بیٹھ کر لکھا ہے، اور اس کی آخری لائنیں بابری مسجد کے صحن پر بیٹھ کر لکھی ہے، لیکن رام چندر جی نے پوری رامائن پڑھ جائیے رام چرت مانس نہیں لکھا، بابری مسجد میں بیٹھ کر رامائن لکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ مسجد جس میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنائی۔ پوری رامائن پڑھ جائیے، رام چندر جی نے یہ نہیں لکھا ہے، تلسی داس جی نے یہ نہیں لکھا ہے، پوری رامائن پڑھ جائیے۔ آپ سوچئے فیصلہ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا، سوچئے۔ میڈیا والے ہوں کیا آپ نہیں مانتے؟ ارے مانتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ کون نہیں مانے گا بھائی، سواگت ہے، مانتے ہیں۔ اب پوچھ رہے ہیں ہم سے زبردستی مائک لگا کر آپ اس سے خوش ہیں؟ ارے اللہ کے بندے، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں خوش ہیں کہ نہیں؟ فیصلہ پوچھو سپریم کورٹ کا آیا، وہ مانتے ہو نہیں؟ مانتے ہیں۔ اب کہتے ہو فیصلے سے خوش ہو یا نہیں؟ فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ دلوں پر حکومت تو نہیں کر سکتے ہو آپ، ماننا اور نہ ماننے کی بات ہے نا۔ میں مانتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ، سواگت ہے، جو فیصلہ کیا مانوں گا، ہم لوگ کہتے آئے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم مانیں گے، مان لیا، ٹھیک ہے۔ اب پوچھو خوش ہو کہ نہیں، تو خوش نہیں ہے۔ کیوں خوش نہیں ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اگر یہ کہا ہوتا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، یہ ثابت ہو گیا ہے، لہٰذا یہ جگہ رام للا کو دی جا رہی ہے، ہم فیصلے سے خوش ہو جاتے، کیونکہ جب مندر توڑ کر بنائی گئی ہے تو اس مسجد میں ہماری نماز ہوگی ہی نہیں، تو ہم خوش ہو جاتے، جاؤ بنا لو اپنا مندر۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ثابت نہیں کر سکا ہندو پکش، لہذا وہاں کوئی مندر تھا یا نہیں یہ ثابت نہیں ہے، اور مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس نے یہ بھی کہا کہ جب 1947 کو یہ ملک بھارت آزاد ہوا اس وقت وہاں مسجد تھی اور اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ تیسرا پوائنٹ سپریم کورٹ نے یہ بھی دیا کہ 1949 تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہی۔ چوتھا پوائنٹ سپریم کورٹ نے یہ بھی دیا کہ 1949 کو آدھی رات میں اس مسجد کے اندر کچھ شرارتی لوگوں نے مورتیاں رکھی جو غیر قانونی تھا، کسی مسجد کے اندر مورتی نہیں رکھنا چاہیے جو غیر قانونی تھا۔ سپریم کورٹ نے اس بات کو بھی مانا، مورتی رکھا جانا غیر قانونی، غیر سنویدھانک تھا۔ اور پانچویں بات سپریم کورٹ نے یہ بھی مانی کہ 6 دسمبر 92 کو 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو جو توڑا گیا اور شہید کیا گیا یہ بھی غیر قانونی اور غیر سنویدھانک تھا، لہٰذا جن لوگوں نے مسجد کو توڑا وہ مجرم ہیں۔ یہ 5 پوائنٹ سپریم کورٹ نے ایسے چھوڑے ہیں، اس کے باوجود فیصلہ ادھر چلا جائے اس بات کی توقع ہمیں نہیں تھی۔
کیوں گیا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. کیسے یہ فیصلہ ہوا میں نہیں کہنا چاہتا, اور کہنا چاہتا ہوں تو صرف اتنا, لشکر بھی تمہارا ہے, سردار بھی تمہارا ہے, لشکر بھی تمہارا ہے, سردار بھی تمہارا ہے. تم جھوٹ کو سچ لکھ دو, اخبار بھی تمہارا ہے. اس دور کے فریادی جائیں تو جائیں کہاں, اس دور کے فریادی جائیں تو جائیں کہاں. سرکار بھی تمہاری ہے, دربار بھی تمہارا ہے. ہم اس کے علاوہ اور کہہ کیا سکتے ہیں. رہی بات سپریم کورٹ کے فیصلے کی, سواگت ہے, بناؤ بھویہ مندر شان و شوکت کے ساتھ, لیکن اتنا یاد رکھنا خانہ کعبہ میں پہلے 360 بت رکھے گئے, تب بھی وہ خانہ کعبہ تھا. آج 360 بت نہیں ہیں, آج بھی وہ اللہ کا گھر ہے, اور قیامت تک وہ اللہ کا گھر رہے گا. جب سپریم کورٹ یہ کہہ چکا کہ وہاں مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی, تو وہ پہلے بھی مسجد تھی, آج بھی مسجد ہے, اور قیامت کی صبح تک وہ انشاءاللہ اللہ کا گھر ہی رہے گا, اللہ کا گھر رہے گا. تمہارے رام چندر جی سوئیں گے تو ہماری مسجد میں سوئیں گے, تمہارے رام چندر جی کھائیں گے تو ہماری مسجد میں کھائیں گے, تمہارے رام چندر جی بیٹھیں گے تو ہماری مسجد میں بیٹھیں گے. اور ہمیں گرو ہے, فخر ہے کہ تم نے اپنے رام کو اپنے بھارت میں جگہ نہیں دی, ان کو بھی جگہ ملی تو مسلمانوں کی مرہون منت ہے. ہمارے رب کے گھر میں ان کو جگہ ملی, ہم نے ان کو سرڑ دی ہے, ہم نے ان کو پناہ دی ہے, تم نہیں دے پائے. کیا کرو گے تم مجھے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں کہ انڈیا چھوڑ کے بھاگ کے ملیشیا میں پناہ لے لوں, جرجیز ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کیس کرو گے, تم جیل سے مت ڈراؤ ہمیں. جس شخص نے جیل کو اپنی سسرال مان لیا ہو وہ کیا ڈرے گا. اب ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے, اللہ کی قسم نہیں لگتا ہے. کیوں لگے گا؟ جو یہاں کر رہے ہیں وہی ہمیں جیل میں کرنا پڑتا ہے. جمعہ پڑھاؤ, نماز پڑھاؤ, خطبہ دو, درس دو, بعد میں لوگ مولانا جرجیز, وہ لوگ بھی تو وہی ہیں جو ہمیں سب جانتے ہیں. جرجیز, ہاں بیٹھو بیٹھو, سبق سناؤ, پڑھا رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, ہم کو وہی سب وہاں کرنا پڑتا ہے. اور ایک بات بتا دوں, جیل سے زیادہ آرام کہیں ہے بھی نہیں. بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جو لوگ جیل میں گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا. جیل سے زیادہ آرام کہیں ہے بھی نہیں. تھوڑا سا پیسہ خرچ ہوتا ہے, آرام بہت ہے. جو چیزیں آپ کو یہاں نہیں ملیں گی کھلے عام, جیل کے اندر ملیں گی. جیل کے اندر ہم سے جیلر نے پوچھا, جب پہلی بار گیا تو دوسرے دن ملاحظہ ہوتا ہے, صبح ہو کر چیک اپ ہوتا ہے, یہ نشان کہاں کہاں ہے, کپڑے وپڑے اترواتے ہیں کمینے, پورا ننگا نہیں کرتے. اب پوچھا کہ آپ کا نام؟ میں نے کہا محمد جرجیز. ہاں, کیا کام کرتے ہو؟ ہم نے کہا نماز پڑھاتا ہوں. مولانا ہو؟ ہاں. اچھا اچھا اچھا, چلو یہ بہت اچھا ہوا, ہمارے یہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا, جمعہ پڑھانے والا نہیں تھا, یہ تو اچھا ہوا تم آ گئے ہو. ہم کو نماز کی ڈیوٹی دے دی. چلو پڑھنا تو تھا ہی, پڑھا دوں گا, اچھی بات ہے. جمعہ کا دن آیا, جمعہ کا خطبہ دیا. 15-20 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے, 1 گھنٹہ دیا. روکو, کون روکو گے؟ نہیں, کیا کرو گے؟ بعد میں جیلر آیا کہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے ہو. میں نے کہا ہمارے یہاں 1 گھنٹے کا لکھا ہے, دلوانا ہو دلواؤ. اور سب جیل قیدی ہمارا ساتھ دینے لگے, صحیح ہے کرو, ٹھیک ہے, اچھا کرو. اچھا, اب وہ باہر سے پہلے جمعہ پڑھانے کے لیے بلاتا تھا کسی مولوی کو تو 2000 روپے دیتا تھا اس مولانا کو. لیکن جب ہم پہنچ گئے تو ہم نے اس کو کہہ دیا ہمیں پیسہ نہیں چاہیے, بس 2000 روپے آپ ہی رکھیے. تو وہ اور ہم سے خوش ہو گیا. 1 مہینے میں 8000 بچ رہا ہے, 2000 روپے جمعے کا 8000 بچ رہا ہے, وہ جیلر کی جیب میں جا رہا ہے, تو کتنا خوش ہوگا. اب جو بھی ہماری شکایت لے کے جاتا تھا, کوئی کہہ دیا تھی یہ اوپر نیت باندھتا ہے, آمین بولتا ہے, ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اب تیرا مولوی کہاں سے لے کے آؤں؟ جو آیا ہے اسی کے پیچھے پڑھ جایا. اور نہیں پڑھنا ہے تو اپنے مولوی سے کہو کہ اپنی بیوی کو مار کے آؤ پھر جیل میں, چلو بھاگ جیسے. اب ہمارا سپورٹ کرنے لگا.
बेहतरीन चाय सुबह बन के आती थी मक्खन ब्रेड के साथ, जेलर जो वही हमको भेजता था, लीजिए मौलाना साहब। जो क्रिमिनल और गुंडे लोगों के लिए जो खाना बनता था उसी में से हमारे लिए आता था, लीजिए आप। क्यों आता था? हमने कहा ना बहुत आराम भी है, बहुत। हाँ बस थोड़ा सा कैद है, पिंजड़ा चाहे सोने का हो, पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है। बस ये है कि एक महदूद दायरा होता है उसके अंदर, तो अब डर नहीं लगता। इतना खुल के बोलने के बावजूद कितनी बार मैंने लेटर लिख के दिया ये एबीपी न्यूज़ को, जी न्यूज़ वालों को, अरे मुझे बिठाओ ना डिबेट पर, संबित पात्रा के साथ मुझे बिठाओ, बहुत भौंकता है, देखता हूँ मेरे सामने कैसे भौंकता। एक बार बिठाओ तो वो जैसी राम 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 करेगा, राम का मंदिर, हम वैसे ही बोलेंगे। भाई रामचंद्र जी तो खुद ही नमाज पढ़ते थे, कृष्ण कृष्ण बहुत बकते हो बहुत, हम कुरान की बात ही नहीं करेंगे, हम कृष्ण जी की बात करें, करो। वो कहेगा कृष्ण जी, हम कहते मानो चलो, वो नमाज पढ़ते थे, पढ़ो तुम, हम कहेंगे हाँ पढ़ते थे, योगी उज्जीत सतत महात्मा नम्र हास्य स्थिता एकाकी चित्तात मंदिरा शिर परिग्रह, ये मंत्र। अब मंत्र याद होगा तुझे, तेरे बाप को भी याद नहीं, पढ़ तर्जुमा कर इसका। चल, कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे, हिरन की खाल पर नमाज पढ़ते थे, 5 टाइम पढ़ते थे, सूरह फातिहा पढ़ते थे, सब हम बोलेंगे। देखो कैसे भागता है। हम कहेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम तो कहेंगे पढ़ते थे अग्नि मीले महिदेवस्य सवितु परिष्टुति बसुर दयामाना नय सुपथराय आसमान, ये यही तो है। अग्नि मीले प्रारंभ करता हूँ ईश्वर के नाम से, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। कृष्ण जी पढ़ते थे महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा देवता जिसके लिए सारी तारीफ है। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। पढ़ो चलो, हमको नहीं बुलाते, क्यों? जानते हैं माहौल ख़राब हो जाएगा। हमने ये भी कह दिया तुम जिसको 5,000 10,000 दे के बुलाते हो, हमें वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ बुला लो, बिठा लो, किसी चीज़ पर डिबेट करवा लो। मोदी जी ने क्या अच्छे काम करे उस पर भी डिबेट करवा लो, हम बताएंगे कितने अच्छे अच्छे काम हुए हैं। किसी एक पर तो डिबेट कह के थक गए, बोले नहीं हमारे कुछ खास लोग हैं वही आते हैं। वो खास लोग हैं ना, वो तुम्हारी पालतू हैं, हड्डी जो डाली जाती है। देख रहे हो ना बाबरी मस्जिद का 5 एकड़ ज़मीन इनको दे दो अयोध्या में। अभी ज़मीन दी नहीं है गवर्नमेंट ने, योगी के पास अभी हड्डी फेंकी नहीं है, कुत्ते पहले पहुंच गए लेने के लिए। उन कुत्तों की फोटो आए थे फेसबुक पे, देखा आपने? ऊंची ऊंची टोपी लगा के कुतुब मीनार जैसी पहुंच गए, 5 एकड़ ज़मीन हमें दे दो, स्कूल बनाएंगे। ये हड्डी डाली नहीं है, कुत्ते पहले पहुंच गए। मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन किया, केस करने की कोशिश की इन्होंने, हमें कुत्ता कहा। हमने कहा हमने नाम ही नहीं लिया, हमने नाम ही नहीं लिया। एक बार कोर्ट में हमारे ऊपर यही मुकदमा चल गया।